اذان کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو جو شخص اذان کے بعد یہ کلمات پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، وہ مال کی دعا کرے، اولاد کی دعا کرے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے دعا کرے، الغرض اذان کے بعد یہ کلمات پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے، جس مقصد کے لیے بھی کی جائے، کسی کام میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، وہ رکاوٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، رشتوں کے اندر ہو سکتی ہے، کاروبار کے اندر ہو سکتی ہے، اور دیگر روزمرہ کے معاملات کے اندر رکاوٹ ہو سکتی ہے، ہر طرح کی رکاوٹ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کلمات 7 دن تک مسلسل پڑھتا ہے، یعنی کہ آج آپ نے ظہر کی اذان کے بعد پڑھے تو اسی طرح 7 دن تک ہر روز، اور یہ 2-3 منٹ کا عمل ہے، صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں، اور جو شخص 7 دن تک مسلسل یہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خزانہ غیب سے مال عطا فرماتا ہے، اور ایسے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ انتظام فرما دیا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے، لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، لوگوں کا نصیب سنور جاتا ہے، اور وہ تو آپ یوں بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی کفیات بدل جائیں، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں، تو پھر آپ اذان کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر رب کائنات آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور آج اس دور کے اندر جن حالات سے اس وقت ہماری قوم گزر رہی ہے، در حقیقت ہم اذان کے درمیان بات چیت کو ختم نہیں کرتے، حالانکہ اذان کے درمیان بات چیت کرنا منع ہے۔ اگر کوئی بات کر لی جائے تو نئے سرے سے اذان دینی چاہیے، اذان کے درمیان اگر کوئی بات چیت ہو جائے تو پھر اذان ہی دوبارہ دینی چاہیے، لیکن اکثر لوگ اذان جب سنتے ہیں اذان تو اس وقت بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کے گھر میں اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، اللہ کا قاصد آپ کو اللہ کے گھر میں بلا رہا ہے، اور آپ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی کس کی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بلاوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام دینے والا قاصد ہے، مؤذن ہے، جو اذان پڑھنے والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف وہ بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہوتے، ہم اپنا اگنور کر دیتے ہیں۔ آج کل تو گھروں کے اندر ٹیلی ویژن لگے ہیں تو لگے ہی رہتے ہیں، اور ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی، ہماری کہانیاں ختم نہیں ہوتی، ہماری سٹوریاں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، آج گھر گھر کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر شخص یہ رونا رو رہا ہے ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، دولت ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کئیوں کے گھروں میں تو برکت ہی اٹھ گئی ہے، نہ رزق آتا ہے، نہ برکت آتی ہے، کشمکش کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اذان سننا چھوڑ دی ہیں۔ تو دوستو، جب تک ہم لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم الجھنوں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے دوستو، اذان جب بھی ہو اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں، 1-2 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس بھائی، 24 گھنٹے میں سے اگر 2-3 منٹ کسی 2-4 گھنٹے کے بعد خاموش ہونا پڑ جائے تو کیا کوئی آپ کے اوپر موت تو نہیں وارد ہو جاتی، آپ ہلاک تو نہیں ہونے لگے؟ اس لیے دوستو، اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ نبھائیے، اور آج کے بعد کبھی بھی اذان کے وقت بولنا نہیں، بات نہیں کرنی، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اذان کو سنا کریں، اور اذان کے جو مؤذن الفاظ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اس کا جواب دیا کریں۔
جب مؤذن خاموش ہوتا ہے 2 جملے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ خاموش ہو تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا آواز سے، اور اسی طرح پھر جب وہ کہے تو ساری اذان آپ اس کے ساتھ یہ دہرائیں، جیسا اذان کا جواب کا طریقہ کار ہے اس طرح آپ اس طرح اذان کے جواب میں کہیں۔ اور اس کے بعد جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد، اور حدیث پاک میں بڑی مؤذن کی بڑی فضیلت ہے کہ جو اذان پڑھنے والا ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے جو میرے دوست احباب میرا پیغام سن رہے ہیں، اور دیکھیے آج کل ہم جہاں پہ شرم کرنے والی ہوتی ہے وہاں پہ شرم نہیں کرتے، اور جہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، وہاں پہ ہم شرم کرنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں پہ شرم کرنی چاہیے تھی وہاں پہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم الٹ چل رہے ہیں، الٹی گنتی ہماری چل رہی ہے۔ اس لیے جب ہم الٹے کام کرتے ہیں تو ہماری گنتی بھی الٹی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا پیغام سنیے گا، یہ میں بڑی اہم حدیث پاک آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عمل کی بھی اجازت دیتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ اور اذان کے بعد جو دعا کی جائے اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جو مقروض ہے قرضے کی نیت سے پڑھے، بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت سے پڑھے، جو غیر شادی شدہ ہے تو اچھی شادی کے لیے، اچھی زوجہ کے لیے، اگر بیوی لڑکی ہے تو وہ اچھے شوہر کے لیے اس عمل کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کیسی بہاریں آتی ہیں، آپ کے پسند کے، آپ کی مرضی کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اذان جب بھی ہو اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کا جواب دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے شیطان دور تک بھاگ جاتا ہے، چیختا ہوا بھاگتا جاتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے پہنچے۔ جب تک اذان پوری ہو جاتی ہے اس وقت تک وہ واپس نہیں آتا، جب تک مؤذن اذان دیتا رہتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اس سے کئی کوس وہ دور بھاگ جاتا ہے، اس کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے، وہ دور بھاگتا ہے، اور پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے۔ اس لیے جب اذان ہو جائے تو شیطان دور بھاگا ہوا ہے، آپ اس وقت دعا کریں، ایک تو وسوسوں سے آپ کا ذہن پاک اور صاف ہوگا اور آپ کی تمام معاملات جو ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ اور کوشش کریں اذان کے بعد کی دعا کو بھی یاد کر لیں، اگر دعا یاد نہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اگر دعا یاد ہے تو سب سے پہلے دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اذان کے بعد کے دعا پڑھنے کے بعد اب وقت کم ہے نہیں تو میں آپ کو دعا بھی ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا، تو اس کے بعد اگر دعا یاد ہے دعا پڑھیں، نہیں یاد تو پھر آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور آخر میں پھر درود پاک۔ اور یہ ثواب حضور کی تمام آل بیت، حضور کی گھر والے جتنے بھی حضور کا خاندان ان کے سالے ثواب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے، جو حاجت ہوگی رب کائنات پوری فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔